قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ منافق آدمی کی تین علامتیں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے خانہ تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وَإِذَا عَهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو اس معاہدے کو توڑ دیتا ہے۔ وعدے اور معاہدے میں یہ فرق ہے کہ وعدہ ایک جانب سے ہوتا ہے اور معاہدہ جانبین سے ہوتا ہے، فریقین دونوں طرف سے جو ہو اسے معاہدہ کہا جاتا ہے، اور جب کسی ایک کی طرف سے کچھ کیا جائے تو اسے وعدہ کہتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں وہ گالیاں دینے لگ جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 علامتیں بیان کی منافقین کی، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی اس میں سے کسی ایک علامت پر رہے گا، یعنی کسی کی وفات کے وقت اگر اس میں ایک علامت نفاق کی ہوئی تو وہ اس ایک علامت کے ساتھ مرے گا۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ بعض محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں اذا کا ترجمہ جب بھی سے کیا ہے، یعنی اس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کبھی کبھار غلطی سے وعدہ پورا نہ کر پانا یا امانت میں غلطی سے خیانت ہو جانا، جان بوجھ کر اس میں تعدی نہ کرنا، یا کسی موقع پر مصلحتاً جھوٹ بول دینا یا کسی ڈر کی وجہ سے، یعنی کبھی کبھار زندگی میں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن عام روٹین میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو، وعدہ خلافی کی عادت ہو، امانت میں خیانت کی عادت ہو، تو یہ تمام باتیں نفاق کی علامات ہیں۔ جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ نفاق موسیقی گانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی نفاق کی علامتیں ہیں۔ ان علامتوں کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، اور کل کے سبق میں جو چیز ہم نے پڑھی تھی اس کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے۔ اور 2 چیزیں ہی ہمارے لیے ضروری ہیں، اسلام اور ایمان۔ اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق ہمارے قلب یعنی دل سے ہے، باطن سے ہے۔ تو ایمان بھی درست کرنا ہے اور اپنا اسلام بھی، ظاہری حلیہ بھی درست کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، ترکیب کے حوالے سے آیت مضاف، المنافق مضاف، مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ثلاثن مبدل منہ، اذا شرط، حدث فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور یہ شرط ہے، اذا حرف شرط ہے، کذب فعل فاعل، یہ جزا ہے حدث کی، اور شرط اور جزا مل کر یہ معطوف علیہ، وعاطفہ، پھر اذا شرط، وعد فعل فاعل ہو کر شرط، اخلف یہ اس کی جزا فعل فاعل ہو کر، اور شرط جزا مل کر معطوف علیہ، پھر وہ عاطفہ اذا حرف شرط، اؤتمن فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور حرف شرط سے مل کر شرط، خانہ یہ مضاف، خانہ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جزا، اور شرط جزا مل کر معطوف اپنے تمام معطوف علیہ سے مل کر، معطوف سے مل کر یہ بدل بن گیا ثلاثن سے، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ خبر بن گئی آیت المنافقی، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ
وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبائر یعنی بڑے بڑے گناہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی حق تلفی کرنا، کسی نفس محترم کو قتل کرنا، والیمین الغموس اور جھوٹی قسم اٹھانا، یہ تمام بڑے بڑے گناہ ہیں۔ علماء نے اگرچہ کبائر کی اور صغائر کی تفسیر کی ہے کہ بعض گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور بعض صغیرہ ہوتے ہیں جن پر قرآن و حدیث میں وعید نازل ہوئی، جہنم کی سزا بیان ہوئی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ، تو ایسے گناہ کبیرہ ہیں جن کی تعداد بعض نے 70 کے قریب بیان کی ہے، اور بعض نے کہا کہ جن پر کوئی وعید وغیرہ نہیں ہے وہ صغیرہ ہیں۔ لیکن ان تمام تفصیلات کے باوجود علماء نے لکھا ہے کہ گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظوں میں کبیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، تو جس ذات کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ ذات بہت بڑی ہے، تو اس کی کوئی بھی نافرمانی چھوٹی شمار نہیں ہوگی بلکہ بڑی نشانی ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی چھوٹی بھی بہت بڑی ہے، لہذا صغائر سے بھی بچنا چاہیے، کبائر سے بھی بچنا چاہیے۔ باقی جو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان فرمائے، تو ان میں سے ایک چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ظاہر ہے یہ تو ایسا گناہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شرک سے بہرحال بچنا چاہیے، اور شرک خفی سے بھی بچنا چاہیے، شرک جلی سے بھی بچنا چاہیے، یعنی جو بتوں کی پوجا کرنا ہے یا غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے، اور شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک، یعنی ایسا کوئی معاملہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فوقیت دینی چاہیے، اس کے بجائے ہم اپنی خواہشات کو، اپنی رسومات کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے کسی چیز کو، دوست احباب کو ہم مقدم رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈال دیں، تو ایک اعتبار سے یہ بھی شرک خفی میں آ جاتا ہے۔